السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، 6 سپٹمبر کا دن 59 جو ہے آج یوم دفاع و شہداء منایا جا رہا ہے۔ ناظرین، آج دن ہے ان غازیوں کو یاد کرنے کا، آج دن ہے ان شہداء کو یاد کرنے کا جنہوں نے 6 سپٹمبر کو شروع ہونے والی جنگ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور ایک ایسے دشمن کے خلاف کامیاب جنگ لڑی جس دشمن کا یہ خیال تھا کہ جو اوور نائٹ ہم لاہور میں جا کے جم خانہ میں چائے پئیں گے اور ہمیں راستے میں بالکل کسی بھی مشکل کا کوئی سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور پھر جس انداز سے جنگ لڑی گئی دنیا کے اندر ناظرین 65 کی جو جنگ ہے اس کے حوالے سے پڑھایا جاتا ہے کہ پاکستان کی آرمڈ فورسز نے کس طرح ایک بڑے دشمن کے سامنے جنگ لڑی، نہ صرف جنگ لڑی، کامیابی کے ساتھ یہ جنگ لڑی گئی، اور ہزاروں ایسے واقعات ہیں، ایسے شہداء ہیں، ایسے غازیوں کی کہانیاں ہیں۔ ناظرین، جب آپ سنتے ہیں تو سمجھ آ جاتی ہے کہ وطن عزیز جس کے اندر ہم موجود ہیں اور انشاءاللہ قائم و دائم رہے گا، ان شہداء کی قربانیوں کی وجہ سے، ان غازی اور ان کا غازی کی جو فیملی ہیں ان کی وجہ سے قائم و دائم رہے گا، اور انشاءاللہ فیوچر میں بھی اگر کسی بھی جگہ سے ہمارے اوپر کوئی اس طرح کی ایکسپریشنز کاز کی جاتی ہے، اگر دشمن نظر ڈالے گا تو اس کو ایسا ہی کڑا جواب ملے گا۔ چودھری غلام حسین صاحب، سب سے پہلے میں آپ کے پاس آتا ہوں۔ لاہور میں ظاہر ہے میجر جو مارکا سب سے بڑی لڑائی لڑی گئی جس میں میجر عزیز بٹی شہید کو نشان حیدر بھی ملا، لاہور کے اندر واقعہ ہوا۔ آپ 65 کی جنگ کو اگر یاد کریں، کیونکہ میرے خیال میں میری تو اس کے بعد کی پیدائش ہے، نقوی صاحب کا مجھے پتہ نہیں ہے، نام حسن ایوب کے بارے میں کہہ سکتا ہوں شاید یہ اس سے پہلے ان کی پیدائش ہوئی ہو۔ کس طرح یاد کریں گے آپ جو ہے کیا ہوا، کیا جوش اور جذبہ تھا اس وقت عوام کا، کس طرح عوام افواج پاکستان کے پیچھے کھڑی تھی اور پھر جو ہے دشمن کو بھاگنا پڑا تھا؟ 1965 کی جو وار تھی اس وقت میرا ظاہر بچپن ہی تھا، لیکن ہم اپنے گاؤں میں تھے۔ نارنگ منڈی ہے آپ کے ضلع کے ناروال اور سیالکوٹ کے پہلے ہے، بارڈر ایریا ہے، تو اس کے پاس گاؤں ہے حد و سول، ادھر ہم تھے۔ تو وہاں ٹرینوں پر بھی بم برسائے گئے، وہاں نہتے بے گناہ شہری جو ہیں ان کو زخمی کیا گیا اور کئی شہید بھی ہوئے، اور کئی واقعات ہیں مطلب ہے وہ۔ لیکن یہ جو آپ نے جذبے کی بات کی ہے وہ تو کوئی اس کا تو میرا مطلب ہے مثال ہی کوئی نہیں ہے۔ یعنی لوگ اگر کسی کے پاس گنڈیریاں بھی لگا کے بیٹھا ہوا ہے نا 2-4 روپے کی، تو وہ بھی کوئی فوجی نظر آیا تو اس کو اس نے مفت ہی دے دیا، اور پیچھے بھاگ کے لوگ جو ہے جو ہمیں جذبہ ہے۔ تو آج بھی انشاءاللہ خدا نخواستہ اگر دشمن نے کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی، جیسے تو ویسے تو کرے گا نہیں ہے، 84 کے بعد جب سے پاکستان ایٹمی قوت بنا ہے کسی نے بارڈر کراس کرنے کی جرت نہیں کی اور نہ کرے گا، لیکن پاکستانی قوم جو ہے جس جذبے کے ساتھ فوج کے ساتھ کھڑی ہوئی اور جس طرح فوج نے دشمن کا مقابلہ کیا اور ان کے عزائم جو خاک میں ملائے، اور لاہور میں جو ان کے تھے کہ جی جمخانہ میں بیٹھ کے ہم موج مستی کریں گے، تو پھر جو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوا وہ پاکستان کی فوج نے ظاہر ہے شہداء تو اس میں ہوئے تھے، ہمارے شہید ہوئے ہیں، لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں، اور بہت ساری آبادی جو ہے تباہ بھی ہوئی تھی، لیکن دشمن کو ناک چنے چبوائے گئے، اور وی آر پراؤڈ آف آور آرم فورسز اینڈ آور پیپل دی وے دے بیہیوڈ اینڈ ریپلسڈ or repelled all their attacks or their nefarious designs were defeated with the military might and people's response. ناظرین، میرا تعلق سیالکوٹ سے ہے، آپ کو پتا ہے سیالکوٹ کے بارڈر کے اوپر ایک جو ٹینک بیٹل ہوئی تھی اس کے واقعات بھی سب کو یاد ہے، چونڈا میں۔ ناظرین، میرے والد صاحب 4th کیولری جو ہے آرمڈ کور کے اندر تھے۔ 32 مائل سٹون اگر آرمی کے لوگوں سے پوچھیں یہ جو وہاں پہ مارکا ہوا اور جس انداز سے ان کی ڈویژن نے وہ لڑائی لڑی ان کے یونٹ نے، سو وہ والد صاحب بڑی کہانیاں سنایا کرتے تھے، اور جو ہے ہمارا ایریا تو بالکل ہے ہی چونکہ بارڈر کے اوپر ہے، سو وہاں پہ بزرگوں سے بات کریں کہ یہ چوہدری صاحب بات کر رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے ہر سطح کے اوپر بچے ہوں، جوان ہوں، بوڑھے ہوں، عورتیں ہوں، مرد ہوں، ہر جگہ کے اوپر جو لوگ ہیں وہ
مطلب اس طرح کا جوش اور جذبہ تھا کہ جس طرح جو صاحب بتا رہے ہیں نا، کہانی ہم نے سنی ہے کہ لوگ جو جس کے پاس جو بھی چھوٹی موٹی بندوق تھی، کوئی اسلحہ تھا، وہ لے کے بارڈر کی طرف جا رہا تھا کہ شاید میری ضرورت پڑ جائے. تو نقوی صاحب، یہ جو حالات و واقعات ہے، ظاہر ہے آج کا ایسا دن ہے اس پوری دنیا کے اندر جو بڑے ممالک ہیں، جو ظاہر ہے ایسے ملک جو اپنی ڈگنیٹی کا خیال کرتے ہیں اور رکھتے ہیں اور اپنے شہداء کو یاد کرتے ہیں، وہ ایسے دن کو جو ہے بھرپور انداز سے مناتے ہیں اور بے شک ہمیں بھی منانا چاہیے. پہلے تو خبر بھائی، ہمیں فخر خوشی ہے کہ آپ ایک سپاہی کی اولاد ہیں اور ہم آج یہ شو کر رہے ہیں یوم دفاع کا، یوم شہداء کا. دوسرے چوہدری صاحب نے جو بات کی بالکل ٹھیک کہی کہ ہمیں اپنی فوج پر فخر ہے اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. تیسری بات، 1965 کی جنگ، اب تو ہم روزانہ ہی حالت جنگ میں ہیں، اور جب ہم روزانہ حالت جنگ میں ہیں تو ہمیں اپنی فوج کی اہمیت کو، اپنی فوج کی عزت کو، اپنی فوج کی افادیت کو، اپنی فوج کے ہر کردار کو، نہ صرف پوری قوم نے پوری وفاداری سے فوج کی حوصلہ افزائی سے آگے بڑھانا ہے، بلکہ ایک ایسی مثال قائم کرنی ہے، جیسے آپ نے دوسرے ملکوں کی بات کی کہ وہاں پہ جو زندہ قومیں ہیں وہ یاد رکھتی ہیں اپنے شہداء کو، یاد رکھتی ہیں ان تمام عناصر کو جو ملک کے دفاع کے لیے یا تو جان دے رہے ہیں یا مختلف محاذوں پہ ڈٹے ہوئے ہیں. ہمیں اپنے سپاہی کو اہمیت دینا ہوگی، عزت دینا ہوگی، جو کہ ہم دے رہے ہیں الحمدللہ. کسی نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ جب یہ خاکی وردی پہنتے ہیں تو ان کو اسی وقت اللہ کے حوالے کر دیتی ہیں ان کی مائیں. تو یہ وہ جیدار، جاندار، بہادر، وطن پرست، وفا پرست، یہ وہ سپاہی ہیں جو اس وطن کی خاطر. اور یہ ہم جانتے ہیں، اگر آج آپ لیبیا کا، یمن کا، شام کا اور ماضی میں مصر کا حال دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جہاں کی عراق کا، جہاں کی فوج کو کمزور کیا گیا، وہاں پہ ریاستیں تباہ ہو گئی. تو یہ بڑا ضروری ہے پاکستانی قوم کے لیے کہ فوج کی افادیت کو سمجھے، فوج کے ساتھ کھڑی ہو، شہداء کو سلام کرے، غازیوں کو گلے لگائے اور ان سب کے ساتھ مل کے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگائے. جی حسن، بغیر کسی تفریق کے، بغیر کسی نظریاتی اختلاف کے، جو آج کا دن ہے تجدید عہد کا دن ہے اور اپنے شہداء کو یاد کرنے کا دن ہے، اور خاص طور پر ان خاندانوں کو جو میرے خیال جو ہے زیادہ یاد کرنے کا دن ہے کہ جنہوں نے اپنے جو جوانوں کے جانوں کا نذرانہ پیش کیا. اور میرے خیال میں جس بھی انداز سے ہم اس کو منا سکیں، ان گھروں کے اندر جا سکیں، ان شہداء کی فیملیوں کو وزٹ کیا جا سکے. اور میرے خیال میں یہ ہے کنزیکٹیولی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک اچھی روایت ہے کہ آج کے دن جو ہے ان شہداء کی فیملیز کے گھروں میں جو ہے بڑے، جو ہم انفارمیشن منسٹر کو میں دیکھ رہا تھا، باقی بھی جو منسٹر صاحبان جا رہے ہیں، اور اس روایت کو میرے خیال میں آنے وقتوں میں نہ صرف زندہ رکھنا چاہیے، مزید بڑھایا جانا چاہیے. میں پریکٹیکلی ملا ہوں ابھی ریسنٹلی ایک شہید کی فیملی کو. ہی واز اے کیپٹن ان آرمی، ایئر ڈیفنس میں تھے، اور انہوں نے جو ہے یہ جو بارڈر ایریا ہے پاکستان افغانستان کا، آئی بلیو کہ وہاں پر وہ کچھ ہٹ کیا ان کا ہیلی کاپٹر کا، دین ہی ان کو شہادت حاصل کی. لیکن میں نے فیملی کو دیکھا، بڑی کمپوز تھی، بڑی اچھی فیملی سے، بڑی امیر فیملی سے اور اس کا تعلق تھا. اور یہ ان کو معلوم تھا کہ ایون کہ جہاں پر یہ پوسٹنگ ہوئی ان کی، تو کہتے ہیں کہ سم ہاؤ کہ کوئی مدر نے یا سسٹر نے استخارہ کیا سم ہاؤ نا، تو وہ استخارے کے بعد ان کو وہ آپشن ملی تھی کہ یہ دو جگہ میں سے کہاں پر جانا، تو ہی پریفرڈ دس دیٹ کانفلکٹ ایریا. وہ وہاں پر گئے اور جو آپریشن جس میں گئے تو دین ہی مطلب اوبویسلی ہی نیور ریٹرن. تو وہ فیملی، میں نے پوچھا تو میں نے کہا جی غم، کوئی دکھ؟ انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی دکھ نہیں، ہمیں خوشی ہے کہ ہمارا بچہ اس ملک کے اوپر قربان ہوا. تو میں اس جذبے کی قدر کرتا ہوں. مطلب اس کو دیکھیں کہ یہ کیا ہے. اس لیے پاکستان کی فوج کو عظیم فوج کہا جاتا ہے. عظیم کیوں ہے کہ دنیا جو ہے وہ اس قسم کی قربانی دینے کے بعد فیملیز بڑی نا شیڈڈ ہو جاتی ہے. میں انڈیا کا دیکھ رہا تھا، ہم سے 5 گنا بڑی ان کی جو ہے فوج ہے، لیکن وہاں پر جب کوئی جاتا ہے تو پھر وہ عجیب سے غریب قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم نے مرنے نہیں دینا. امریکن وار تھی یہ افغانستان والی، وہاں پر کتنے جو ہے وہ پروٹیسٹ ہو رہے تھے کہ ہم اپنے فوجیوں کو کیوں مروا رہے ہیں وہاں پر، اور ان کی فیملیز وہ باہر آ رہی تھی. لیکن کبھی آپ نے اس طرح کی بات سنی 71 کی وار، 65 کی وار، کارگل وار، اور ابھی جو کانفلکٹ زون جتنے بھی چل رہے ہیں پاکستان کے اندر، جو ایون کہ داخلی سلامتی کے لیے بھی جو جنگ لڑی جا رہی ہے، تو یہ جو ہے ایسی مثالیں اور کہیں نہیں ملتی. ایسی مثال کوئی دنیا کی فوج نہیں ہے
کیونکہ یہ جذبے ہی سے اس پہ آتے ہیں کہ ہم نے شہید ہونا ہے. جب جذبہ شہادت ہے مسلمان کے پاس, مومن کے پاس, تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ہرا نہیں سکتی تھی. ہندوستان تو 65 میں یہ سوچ کر آیا تھا کہ ہم انارگلی میں جو ہے وہ سیر کریں گے, ہمارے فوجی جو ہے وہاں پر پیٹرولنگ کر رہے ہوں گے, ہم جو ہے وہ جم خانہ میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے پلان بنایا تھا ناشتہ کرنے کا, تو یہ ناشتے کے سارے پلان جو ہے نا ادھورے رہ گئے, منہ کی کھانی پڑی ہندوستان کو. اب انڈیا کو ابھی بھی معلوم ہے ہم سے بہت بڑی جو ہے نا سائز وائز تو دیکھا جائے تو ملک تو بہت بڑا ہے ہم سے, لیکن ڈیٹرنس ایک تو ہے اور دوسرا ان کو معلوم ہے کہ کسی قسم کی جب جارحیت کرتا ہے ہندوستان تو اس کو منہ کی کھانی پڑتی ہے, اور پھر آئندہ 2-4 سال کے لیے وہ خاموش. ناظرین, ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ جب پلوامہ کا واقعہ والی ہوا بات کر رہا تھا میں, سو انہوں نے سوچ کہ شاید چند درخت گرا کے اور کبے شبے مار کے ہم واپس چلے جائیں گے اور دنیا کو بتا دیں گے دیکھیں ہم دن دہاڑے حملہ کر سکتے ہیں. اور ویسے تو رات کی تاریکی میں کیا, لیکن ہم نے دن دہاڑے پھر جو ان کے ساتھ کیا وہ بھی دنیا کی تاریخ جو ہے یاد رکھے گی. آخری ایک بات بڑی امپورٹنٹ بات, اور وہ یاد ہوگا وہ جب فینٹاسٹک ٹی والا, فینٹاسٹک ٹی نہیں, اس پر ایک لطیفہ سٹارٹ ہو گیا. لوگوں نے کہا کہ جی اگر انسان کی قسمت ہاری بھی ہو تو کلبھوشن کی طرح فائٹر جیٹ پر آ کر پاکستان میں تھپڑ کھا کے جاتا ہے. تو وہ بیسیکلی فائٹر جیٹ پر آیا, ٹھیک ہے, لیکن پاکستان سے تھپڑ کھا کے وہ واپس گیا. تو یہ ہے پاکستانی قوم سے تھپڑ. ابھینندن کی بات بالکل ٹھیک ہو گیا. جو سب بڑھتے ہیں اپنے روٹین کے پروگرام کی طرف. ناظرین, آج ایک بڑا فیصلہ سپریم کورٹ کے اندر یہ پینڈنگ تھا. نیب ترامیم کے حوالے سے حکومت وقت جو ہے اس نے اپیل کی ہوئی تھی, آپ کو یاد ہوگا لمبی چوڑی اس کی تاریخ ہے. سب سے پہلے آپ کو جو چند امپورٹنٹ نقطے ہیں وہ بتا دیتے ہیں آج کے فیصلے کے. بانی پی ٹی آئی نے ناظرین اس کو چیلنج کیا ہوا تھا. بانی پی ٹی آئی یہ ثابت کرنے میں ناکام رہے ہیں کہ نیب ترامیم خلاف آئین تھی. نیب ترامیم غیر آئینی ہونے کے حوالے سے ہم قائل نہیں ہو سکے. ناظرین, یہ متفقہ فیصلہ ہوا ہے. نیب ترامیم کے بنیادی حقوق سے متصادم ہونے پر بھی عدالت کو مطمئن نہیں کیا جا سکا. نیب قانون پرویز مشرف نے زبردستی اقتدار میں آنے کے 34 دن بعد بنایا. قانون کے دیباچہ میں لکھا گیا کہ نیب قانون کا مقصد کرپشن کا سد باب ہے. جن سیاستدانوں یا سیاسی جماعتوں نے پرویز مشرف کو جوائن کیا انہیں بری کر دیا گیا. نیب قانون کا اصل مقصد سیاستدانوں کو سیاسی انتقام یا سیاسی انجینئرنگ تھا. یہ تحریری فیصلے کے اندر بتایا گیا. سپریم کورٹ کو پارلیمنٹ کی قانون سازی کو کالعدم کرنے میں جلد بازی کی بجائے اس کو بحال رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. سپریم کورٹ نے پارلیمان کی سپریمیسی کو مانا. ناظرین, اگر کسی قانون کی 2 یا زائد تشریحات ہوں تو قانون کے حق میں آنے والی تشریح اپنانی چاہیے, لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ خلاف آئین قانون سازی کو بھی کالعدم قرار نہیں دیا جائے گا. یہ متفقہ فیصلہ ہے. چیف جسٹس پاکستان اور سپریم کورٹ کے ججز کا کام پارلیمان کے گیٹ کیپر کا نہیں ہے. یہ سب سے اہم نقطہ ہے ناظرین آج کے فیصلے کا. عدلیہ سمیت ہر ادارہ یقینی بنائے کہ وہ اپنی حدود سے تجاوز نہ کرے جو ان کے لیے آئین نے متعین کیا ہے. سپریم کورٹ 5 رکنی بینچ کا یہ متفقہ فیصلہ ہے. محسن راجہ ہمارے نمائندہ خصوصی موجود ہیں ہمارے ساتھ, انہوں نے اس سارے کو کور کیا ہے. راجہ محسن, اچھا راجہ محسن یہ بتائیے گا کہ یہ تو ہم نے متفقہ جو فیصلہ آیا پڑھ لیا, اس کے اندر اور کیا چند اہم نقطے ہیں, کچھ ایڈیشنل نوٹس بھی جو ہے وہ بھی خاص طور پر جسٹس اطہر منیرا صاحب کی طرف سے وہ ایک نوٹ لکھا گیا, اس کے اندر کیا بتایا گیا؟ دیکھیے, جسٹس اطہر منیرا کی جانب سے جو اضافی نوٹ لکھا گیا ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں جو فیصلہ ہے چیف جسٹس آف پاکستان اور باقی ججز کا اس سے اتفاق کرتا ہوں, تاہم وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومتی اپیلیں پریکٹس پروسیجر قانون کے تحت قابل سماعت نہیں, لہٰذا یہ جو اپیلیں ہیں یہ مسترد کی جاتی ہیں. تاہم جو متاثرہ فریقین کی اسی سلسلے میں انٹرا کورٹ اپیلیں ہیں انہیں منظور کیا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو نیب ترمیم کے خلاف فیصلہ تھا اسے جسٹس اطہر منیرا کی جانب سے بھی کالعدم قرار دیا گیا ہے, اور یہ کہا گیا ہے ان کی جانب سے بھی اپنے اضافی نوٹ میں کہ ججز اور اس کے ساتھ ساتھ جو آرم فورسز کے ارکان ہیں انہیں نیب قانون سے استثناء نہیں ہے. اور باقی یہ جو تفصیلی وجوہات ہیں اس اضافی نوٹ کی یہ جسٹس اطہر منیرا بعد میں جاری کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اکثریتی فیصلہ ہے اس میں یہ کہا گیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے جو تحریر کیا گیا ہے کہ آئینی اداروں کو ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے اور پارلیمنٹ کی قانون سازی کو کالعدم قرار نہیں دیا جانا چاہیے. اور اس کا یہ مطلب بھی ہرگز نہیں کہ خلاف آئین قانون سازی کو بھی کالعدم قرار نہیں دیا جائے گا. تاہم جو بانی پی ٹی آئی تھے جو اس کیس میں بذریعہ ویڈیو لنک